5 जल्दी से लूक चैप्टर 11 वर्स 5। आइए हम खुदा के कलाम को मिलकर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? भाइयों की भी आवाज आए। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है, यानी एग्जाम्पल दी, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे। क्या दे? सर माइक चेंज कर देगा। क्या दे? मुझे 3 रोटियां दे। आगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है मेरे पास आया है। आगे, और मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है? कि उसके आगे रखूं और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे। क्या ना दे? मुझे तकलीफ। आगे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम नए अहदनामा में से तमसील पर बात करेंगे, और आज की तमसील जो है वो नए अहदनामा में से है। और ये तमसील को आप कह सकते हैं एक दोस्त की बेहयाई, या एक दोस्त से मांगना, यानी ये एक बड़ी कमाल तमसील है। इससे पहले कलाम सुने। आसिफ भाई, ये साथ वाले बच्चे के जरा बटन बंद करें। चर्च इधर बंद करें। कैसा सिखाना था? ओके, अब ये तमसील जिस पर हम बात कर रहे हैं, हम सबको ज़बानी भी याद होगी, कई दफ़ा कलाम पढ़ते हुए भी सुनी होगी। एक दोस्त जो है, यीशु मसीह ने कहा, ज़रा जो बात की, तुम में से कौन है, यानी ज़रा अपने आप को चेक करो, तुम में कोई ऐसा है? सवाल ये किया उनसे कि जो इस तरह कर सके, जो इस तरह कर सके कि दरवाजा नॉक करता रहे और तब तक नॉक करे जब तक खोला नहीं जाता। यानी कब तक नॉक करे? इजी है? नहीं है। ये तमसील खुदावंद यीशु ने उस वक्त कही, क्योंकि इसका जरा सिनेरियो देखे, इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो 11वां बाब जो है लूका का, वो शुरू होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर चुके तो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास एक आया और आकर कहने लगा, हमें दुआ करना सिखा। क्या करना सिखा? आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दुआ करना सीखते नहीं हैं। क्या नहीं है? हम दुआ करना, याद रखिए, दुआ करना सीखना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर जब तक हम देखें, अगर दुआ किसी को नहीं करनी आती तो याद रखिए वो खुदा के साथ ताल्लुक में नहीं रह सकता। दुआ ही आपके पास वाहिद जरिया है। दुआ असल में मैं कहता हूँ उस सिम का नाम है जिस पर खुद आपकी जिंदगी में पाक रूह के सिग्नल आते हैं। क्या है? फोन च सिम काट दो तो की होएगा? इतना महंगा फोन होए, सिग्नल आएंगे। तो जैसे बंदे के अंदर सिम होती है ना, वैसे सिग्नल आते हैं। अगर शैतान वाली पा के फिरोगे तो फिर दुनियादारी वाले सिग्नल आएंगे हैं। अगर आप खुदा के साथ लिंक हैं, खुदा के साथ कांटेक्ट है, तो फिर आपके ऊपर कब्जा भी खुदा के पाक रूही का होगा। आपकी जिंदगी रूहुल कुद्स के कंट्रोल के अंदर होगी।
آپ کی سوچیں، خیال، ذہن، مائنڈ پاک روح کے قبضہ کے اندر ہوگا۔ اب کئی دفعہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ریکارڈڈ دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیشہ اس شخص کی طرح جو گلی میں آتا اور پھیڑی لگاتا ہے اور اس کے سپیکر میں ایک ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کہہ لیں، وہ بار بار کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ بار بار وہی، وہ جس گلی میں جائے گا جو وہ بیچ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب کئی لوگوں کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک وہ سپیکر کی طرح ہوتی ہے جس میں کچھ ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے۔ وہ شام کی دعا میں بھی وہی ریکارڈنگ، صبح کی دعا میں بھی، سنڈے والی عبادت میں بھی، یعنی کبھی بھی وہ ڈیفرنٹ دعا کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو دعائیں خدا کی خدائی کے باہر ہے، خدا کبھی ان پر کان نہیں لگاتا۔ ہم خدا کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ہم احتجاج کر کے، بھوک ہڑتال کر کے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، خدا جب بھی متاثر ہوتا ہے تو خدا اپنی خدائی میں رہ کر متاثر ہوتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے کلام پڑھتے ہوئے کبھی بھی دعا کرتے وقت ایسے روحانی خادموں کا سٹائل اپنائیں۔ بائبل مقدس میں چند سیکنڈز کی دعائیں کلام میں درج ہیں، لیکن وہ دعائیں ہلا دینے والی دعائیں ہیں۔ کون سی دعائیں ہیں؟ ایلیا نے جب آسمان سے آگ مانگی 18 سیکنڈ کی پرے، کتنی؟ اور اس قدر پوزیٹیو پرے جس میں خدا کے سامنے خدا کو رکھ دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ یعنی کہ خدا کے سامنے خدا کی خدائی رکھ دی گئی۔ اور یاد رکھیے، جہاں خدا اپنی خدائی میں ہوتا ہے اور پھر وہاں پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میرا آج مضمون نہیں ہے، میں اس تمثیل میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس لیے یہ فوکس دینا چاہتا ہوں کہ شاگرد نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا، اور یسوع نے ڈانٹا نہیں بلکہ اسے دعا کرنا سکھا۔ کہا جب دعا کرو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور دعائے ربانی کا کاش ہمیں متن سمجھ آ جائے۔ ہم ہر سنڈے ہر دعا کے بعد دعائے ربانی پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعائے ربانی صرف روٹین کی دعا ہی نہیں بلکہ پورا میتھڈ دعا کے اس کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ پورا طریقہ دعا کا موجود ہے۔ دعا رشتے سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ، یعنی مانگنے والا خدا کے ساتھ رشتے میں جڑا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اور کبھی کسی کو دیکھا کسی کا بچہ اور کسی اور سے مانگے ہیں؟ بچوں کو پتا ہے کس سے مانگنا ہے؟ ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے کس سے مانگنا ہے؟ تو وہ کبھی بھی اس طرح برملا، کبھی کسی کو کھڑا ہو کر اس طرح ضد کر کے چیزیں نہیں مانگتے۔ ان کو پتا ہے یہ ہمارا باپ نہیں ہے، پر ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہمارا باپ ہے اور ہم نے اس سے لینا کیسے ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، ایماندار جب خدا کے ساتھ رشتے کو سمجھ جائیں گے، وہ خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، وہ خدا سے ریسیو کرنا سیکھ جائیں گے، خدا سے لینا سیکھ جائیں گے۔ اور بائبل مقدس میں جتنی دعائیں نظر آتی ہیں، میں نے کئی سال پہلے جب دعاؤں کو اسٹڈی کر رہا تھا، یعنی پریچ کرنے کے لیے نہیں، اپنی روحانی زندگی کے لیے، میں نے بائبل مقدس کی ساری دعائیں آج سے کئی سال پہلے ایک پیپر پہ لکھیں اور پھر ان دعاؤں کو میں نے بڑی دیر مطالعہ کیا۔ جب میں ان کو مطالعہ کر رہا تھا ان دعاؤں کو، یعنی اگر آپ چند دعاؤں کی اگزامپل دیں پھر تمثیل کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو کیا کرنے والا ہوں؟ تباہ کرنے والا ہوں، تو ابراہیم نے خدا کے سامنے شفاعت کی۔ کیا کی؟ اور وہ خدا کے سامنے جب شفاعت کر رہا تھا تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ خداوند میں تیرا بندہ ہوں اس لیے میں نے کہا ہے تو کر دے، نہیں۔ کیا کہنے لگا؟ خداوند یہ تیری نظر میں بعید ہے۔ کیا ہے؟ بعید کا مطلب ہوتا ہے ناممکن ہے، تیری خدائی کر ہی نہیں سکتی کہ نیک اور بد دونوں کو اکٹھا مار دے، یعنی تو انصاف کا خدا ہے۔
اب کیا رکھا اس نے اس کے سامنے؟ خدا کے سامنے خدا ہی کو رکھا. کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ کہ تو خدا میں کہ تو نیک و بد دونوں کو ہلاک کٹھا. اب خدا کو پتا تھا کہ میری خدائی ایسی نہیں ہے کہ میں نیک و بد دونوں کو مار دوں. یعنی اس نے خدا کا کلام اس کے سامنے رکھا. مرد خدا موسیٰ جب وہ پہاڑ پر تھا 40 دن کے دعا اور روزے کے اندر، جب وہ کلام لے رہا تھا، تو جب نیچے قوم بت پرستی کر رہی تھی، بیل بنایا اور میلہ منایا اور ناچے کودے اور ایک معبود کے ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوتا کی پرستش کی، تو خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کہا نیچے جا، دیکھ تیرے لوگ کیا ہو گئے ہیں، بگڑ گئے ہیں. میں انہاں چ ایک بندے نو نہیں اچھڑ گا. یہ نہیں کرنا. میں تجھے بڑا قوم بناؤں گا. چھوڑ، میں تجھ سے نسل شروع کروں گا. موسیٰ کے سامنے ایک بڑا پیکج رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ اور یاد رکھنا، جو روح میں دعا کرتا ہے اس کی دعائیں اپنے گھر والوں کے چگرد نہیں گھومتی رہتی. وہ ایک شفایتی بندہ اپنے لیے نہیں چیزیں مانگتا. جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہ امتوں اور اپنے گھراں اور بہت سے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی ایک شفایتی کا رویہ بڑا کمال یہاں پر موجود ہے. تو کیا کہنے لگا مرد خدا موسیٰ نے خدا کو کہا، خدا نے کہا موسیٰ مجھے چھوڑ دے، میں ان کو ہلاک کرنے والا ہوں. موسیٰ نے خدا کو کہا گل ہے وے، لوگ تیرے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو کوئی پرابلم نہیں، مار دے لوگ کہاں بنے آنو، پر لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا خدا ان کو ملک مصر سے لایا اور میدان میں آ کے کیا کر دیا بیابان میں. خدا نے کیا تے گل کدے خلاف جا رہی ہے؟ خدا اپنے قہر سے باز آیا. یعنی خدا کو سمجھے بغیر کبھی دعائیں نہیں ہو سکتی. اس لیے آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ کلام کو نہیں سمجھتے، یاد رکھیے وہ خدا کے دل کے مطابق اور کلام کی مرضی کے مطابق دعا بھی کر نہیں سکتے. خدا کو دعا کرنا سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے خدا کی ذات کا پورا ریویلیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو خدا نے اس وقت کے کاہنوں سے کہا کہ بیل اپنے مالک کو اور گدھا بھی کیا کرتا ہے، پر تانوں میرا نہیں پتا. یعنی تانوں میری پہچان حالے تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ یعنی وہ پہچانے نہیں تھے خدا کی ذات کو، سمجھے نہیں تھے خدا کی ذات کو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی ذات کا یہ مطلب ہے کہ ہم بڑے ڈیسنٹ بن، جس کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کو پورے طور پر سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا کو، اور خدا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا کون سی باتیں پسند کرتا ہے اور کون سی باتیں خدا پسند نہیں کرتا. خدا کبھی ہم سے ایسی دعائیں نہیں کہتا کہ ہم دنیا داری کے اندر ہوں. اور پھر میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں، اس پنکھے کی اگر آپ تار کاٹ دیں، اس کا بٹن آن کر دیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ تھلے دعا کرتا رہے، بندے کا کنیکشن آپ کٹیا ہوئے، یہ ہوئے بولو تار کٹی ہوئے تو تھلے سوچا آن ہوندا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایماندار کا جب رشتہ ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. خداوند یسوع نے یہاں دعا کرنے کے بارے میں بتایا، اور یسوع نے پھر ان کو ایک تمثیل بتائی کہ تم میں سے کون سا ایسا دوست ہے جس کا ایک دوست ہو اور آدھی رات کو اس کے گھر میں مہمان آ جائیں اور وہ اپنے دوست کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی میرے پاس گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ اب یہ جو بائبل مقدس ہے نا، بائبل مقدس جو ہے وہ یورپ کی بات نہیں کرتی. بائبل مقدس اس معاشرے کی بات کرتی ہے، کیونکہ ایشیائی معاشرے کی بات کرتی ہے. اور ایشیائی معاشرہ ایسا ہے جس میں مہمان اگر آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھنا عزت ہے. کیا ہے؟ کھانا رکھنا ہوتے آج تک کی ہے. او پہ راتی 5 بجے بھی آئے ہیں سفر کر کے دوروں ہے. اور اس وقت میں کون سی وہ جب یسوع بتا رہے ہیں، اس میں تو سفر تو اسی طرح ہوتا تھا. لوگوں کو نکلنے کا پتہ ہوتا تھا، پہنچنے کا پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ کون سی بڑی بڑی گاڑیاں تھی، ڈیوو تھی، فیصل موورز تھی،
یہ تو کئی لوگ، یہ نہیں ہے، سواری تو وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو تھوڑے اس زمانہ کے اندر ذرا رئیس ہوتے تھے. عام بندہ تو پیدل سفر کرتا تھا، اور پیدل سفر کرتے وقت آپ کو منزل کا نہیں پتا کہ آپ نے کس وقت پہنچنا ہے. آپ تھک کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا، صحرا بنے ہوئے تھے، یعنی جس کے اندر جسے عام جس کے اندر اکثر جس کے رستے کے اندر ایسے چار پائیوں والے ہوٹلز بنے ہوتے تھے. اور جو مسافر، بائبل مقدس میں کئی صحراؤں کا ذکر ہے، کئی ایسے صحرا ہیں جن کے اندر لوگ سٹے کرتے تھے، اور بائبل مقدس میں بھی کئیوں کا ذکر ہے. یرمیہ سفر کرتا تو یرمیہ نے ایک دفعہ سٹے کیا. میں بائبل کی اگزامپل آپ کے سامنے بہت ساری رکھ سکتا ہوں جس میں کئی لوگوں نے ٹریولنگ کرتے ہوئے ایسی جگہوں کا استعمال کیا. اب دوست آیا اس ٹائم میں ہے، اور نہ فون ہوتے تھے، نہ کالز ہوتی تھیں کہ آپ کسی کو بتا دیں میں آ رہا ہوں تو کی کر لے، اور نہ فریجیں ہوتی تھی جس میں آٹا گوندا اور آپ نے رکھ دیا، اور نہ ایسی روٹیاں ہوتی تھی جو فریش بنائی جاتی تھی. ایسی روٹیاں تھی جو بنا کر رکھ دی جاتی تھی اور بوقت ضرورت ان کو کھا لیا جاتا تھا. اب ایک دوست آ گیا اور پتہ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اس نے فیصلہ کیا میرا مہمان ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، مجھے اپنے دوست کے پاس جانا چاہیے. اب ہمارا سب سے بہترین دوست جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا، آمین. اور اپنی زندگی میں یسوع کو بیسٹ فرینڈ بنائیے اپنی زندگی کے اندر. ہیلیلویا، ہیلیلویا. او اے گلیاں دے کئیوں کے بیسٹ فرینڈ جو ہے نا وہ گلیوں اور چوکوں میں کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چرچز کا حصہ نہیں ہوتے. یسوع کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیے. ایسا کمال بیسٹ فرینڈ جے نا جتھے ٹاڈے کوئی کام نہ آئے اوتھے اے فرینڈ تانوں کدی نہ جے چھڑدا. اے راتی 3 بجے بھی کھڑکاؤ گے نا اے کھول دے گا جے. ہیلیلویا. ایسا کمال فرینڈ ہے، کبھی آپ اس کے ساتھ دوستی کر کے دیکھیں اور آپ کو وہاں بھی کام آئے گا جہاں پر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. میں نے کئی دفعہ اس فرینڈ سے بڑے کام لیے ہیں. میں نے بڑے بڑی مشکل حالات میں فرینڈ سے کام لیے ہیں. پیچھے والے ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھنا ہے، آئی کانٹیکٹ چینج نہیں ہونے چاہیے. یہ فرینڈ جو ہے نا یسوع مسیح سے بہترین دوست کوئی بھی نہیں ہے. آمین. اور ایسا دوست ہے جو ایک دفعہ دوست بن جائے نا نسلوں کا دوست بھی بن جاتا ہے. اور یسوع نے کہا میں تمہیں دوست کہوں گا. کیا کہوں گا؟ یسوع نے تو ہمارے ساتھ دوستی کا وعدہ کیا. کیا ہم یسوع نے تو کہا میں دوست ہوں. کیا دوست کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ؟ کیا ہم یسوع کے خیر خواہ ہیں؟ یہ خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. یسوع میرا دوست ہے، کیا میں اس کا دوست ہوں؟ ایسا یسوع دوست ہے. ہمارے پاس دنیا کے دوستوں کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار دوست آ گیا ہے، سارے کام چھاڑ کے کیا کرتے ہیں. پر یاد رکھیے یسوع بہترین دوست ہے. اور ایسا دوست ہے جب آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی آپ کو نہیں جانتا، کوئی آپ سے واقف نہیں ہوتا، یہ دوست آپ کے کام آتا ہے. آمین. اور یہ دوست آپ کے ساتھ وہاں بھی کھڑا ہو جاتا ہے جہاں دنیا کا کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے زندگی کے اندر کئی ایکسپیرینس اس دوست کے ساتھ کیے ہیں. اور میں جب کبھی اکیلا ہوتا ہوں، مشکل میں ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، بے بسی کی حالت میں ہوتا ہوں، تو یہ دوست جو ہے نا یہ بالکل میرے ساتھ ہوتا ہے اور مجھے تسلی دیتا ہے. اور اس دوست کو میں جو کہتا ہوں یہ میرے لیے کرتا ہے. کیا ہے؟ اس دوست کو میں نے زندگی کے اندر پرسنل، کیونکہ میرے پاس کلام سنانے کو ہوتا ہے اس لیے بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب میں نے خدا خدمت میں آیا تھا اور میں نے کلام پہ ہاتھ رکھ کے خداوند کو کہا تھا میں انجیل کے علاوہ کچھ نہیں سناؤں گا. کیا نہیں کروں گا؟ میں کلام کے علاوہ میں کبھی خود کو پیش نہیں کروں گا. کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو ہم سے بول. کیا کر؟ تو خداوند ہی کو ہمارے لیے بولنا چاہیے. اس لیے میں بڑا کم چیزوں کو چھیڑتا ہوں کلام میں. لیکن چلیں آپ کی انکرج کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیسٹامنی شیئر کرتا ہوں. میں فرسٹ ٹائم پاڑا چنار گیا اور مجھے پتہ لگا کہ پاڑا چنار میں بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے. آپ ہسٹری پاڑا چنار کی ابھی بھی جانتے ہیں، نیوز میں خبر نہیں آتی. اور مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہاں پر جو پاڑا چنار کی بسیں ہیں وہ صرف 2-3 ٹائم ڈائریکٹ نکلتے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ یہ میسیج لائیو جاتا ہے تو بعد میں بیٹھیے پاڑا چنار کی ہسٹری آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں بسوں میں جاتے کون ہیں. یعنی
یعنی دونوں بسیں ایسی ہیں جس میں دو قومیں ہیں، دو ذاتیں ہیں، ان میں سے دوسرا اس بس میں بیٹھ گیا تو سر قلم ہو جاتا ہے۔ آپ کی پیر بدائی کے اندر پہلے پوچھتے ہیں تو کون ہے، پٹھان تو پہلا یہ کرتے ہیں، کارڈ دیکھتے ہیں۔ تو مزے کی بات انہوں نے مجھے بٹھایا ہی نہیں۔ میں لوکل سفر پہ گیا، اور لوکل پہ جب میں گیا تو میں پہنچا کوئی، اور مجھے بتایا، مجھے نہیں پتا تھا، اور نہ میرا کانٹیکٹ ہو رہا تھا کیونکہ سگنل ایشوز ہیں، پی ٹی سی ایل سے کال آتی تھی اور وہ بیچ میں سگنلز بند ہو گئے، تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا کیونکہ عبادت تھی شام کی۔ اور جب میں پہنچا وہاں پر تو میں بالکل پاڑا چنار کے، کیونکہ آرمی کا گیٹ انٹری ہوتی ہے وہاں پر، کوئی بندہ آپ کو لینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس گیٹ تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 20 سے 25 کلومیٹر سفر ہے، اور اس قدر وہ ڈینجر تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں اس کو بالکل ایز اٹ سمجھ کے جا رہا تھا کہ جس طرح عام ہم پنجاب میں گھومتے ہیں۔ لیکن مجھے جب میں پہنچا وہاں پر تو مجھے آرمیز نے بتایا کہ آپ یہاں پہ سٹے کر لیں کیونکہ آپ کو حالات کا پتہ ہے، آپ مقامی ہیں یہاں پر۔ مجھے آرمی نے پہلے گیٹ پہ روکا، یعنی پڑا چنار سے پہلے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے جا کے عبادت لینی ہے، اور سردیوں کے 6 ہو گئے تھے، اور میں تھوڑا سا، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے پکچرز دکھائیں، اس نے کہا آج یہ واقعات ہوئے ہیں شہر کے اندر جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، اس قدر وہ دہشت گردی اس لیول کی ہوئی ہے کہ سر آپ نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے پہنچنا ہے، اور جن سے میں نے آگے جا رہا تھا ان سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے کوئی ڈریس نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے خداوند کو کہا خداوند تو جانتا ہے، میں نے ہمیشہ اس دوست کو مشکل وقت میں جب موت کے سائے منڈلاتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے میرے پاس، تو نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، اور میں نے گاڑی والے کو، اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے آگے کیونکہ 5 بجے کے بعد ہم نہیں جاتے۔ میں نے اس دوست کو ایک بات کہی، میں کہا یسوع میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں ہے اس موت کی وادی میں، اندھیرے میں، پر دوست تو میرے ساتھ ہے نا۔ خداوند کو میں نے فیل کیا، اور میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے، اور تو جانتا ہے کہ میرے دل میں ایک کلام سنانے کی آگ ہے، میں اتنے نہیں لیٹ سکتا کیونکہ میرے اندر کلام سنان دی آگ ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اس بات پہ زیادہ فوکس ہے کہ میں تیرا کلام سناؤں۔ یہ مجھے آگ خداوند نہیں یسوع ہونے دے رہی، میں یہاں پہ بھی سٹے کر سکتا، پر یہ آگ مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دے رہی کیونکہ میں نے جا کے سرمن دینا ہے، اور آدھے گھنٹے کا سفر ہے آگے، اور خداوند میں نے جانا ہے۔ جیسے ہی میں ابھی وہیں کھڑا تھا تو جس شخص کے پاس میں نے جانا تھا وہ خود بھی ایک اچھے عہدے پہ فائز تھا، وہ بڑا فکر مند تھا اور رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو خدا نے اس کے دل کو تیار کیا، اور اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، یعنی وہ جو ان کا بڑا آفیسر آیا، آرمی کا آفیسر آیا، اور اس نے کہا یار میرے اندر بے چینی ہو رہی تھی آپ کے لیے، اور آپ آئیں میرے آفس کے اندر آئیں۔ اس شخص نے مجھے رات کے، یعنی یہ ایسا دوست ہے آپ کے لیے وہاں دروازے کھول دیتا ہے جہاں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ کہیں اس سے ایک دفعہ۔ اس خوف اور دہشت کے اندر اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے ڈینجر ہے اس جگہ پہ کھڑا ہونا رات کے ٹائم، یہاں کوئی رپورٹ درج نہیں ہوتی۔ وہ شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اپنے آرمی روم کے اندر لے کے گیا، اور اس نے مجھے کہا چلیں آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اور یقین مانیں وہ شخص بے لوث، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی، یاد رکھیے میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، پر خداوند یسوع جو ہے ہر ایک چیز، وہ دوست ہے جس کی ہر کوئی بات مانتا ہے، وہ کسی کا دل بھی آپ کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یعنی اس دوست نے کیا کیا، اس شخص کا دل تیار کر دیا جس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جس کو میں کبھی نہیں جانتا تھا، اور مجھے پروٹوکول کے ساتھ 2 گاڑیوں کے ساتھ جو ہے اس دوست نے میرے لیے ایسا دروازہ کھولا کہ اب میں 2 گاڑیوں کے ساتھ جو ہے پروٹوکول کے ساتھ آرمی کی عبادت میں جا رہا ہوں۔ آپ اس دوست کو فالو کیجئے جو بہترین دوست ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع کو دوست بنائیے، مشکل وقت میں جب آپ گڑے ہوں گے، آپ کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، یہ ہاتھ آپ کو پکڑے گا، اٹھا لے گا۔ اس لیے یہ دوست یہ خداوند یسوع ہے، اور کیا لکھا، وہ دوست رات کو اس کے پاس گیا، کیا گیا، اس نے دروازہ نوک کیا، پہلی دفعہ نوک کیا، نہیں کھلا تو ہمت ہار گیا کہ نہیں اب میں نے نوک۔ ہم کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ دعا کی تھی پادری صاحب، میں نے اتھوں بھی دعا کرائی، میں اتھوں بھی دعا کرائی، اور بس کی ہو گیا ہم۔ کئی لوگوں کی گفتگو ایسی ہے، کئی لوگوں کی گفتگو ایسی ہے، پادری صاحب ٹھیک ہے دعا کر، لیکن ہاں با میں یقین دعاؤں کے اوپر نہیں رہا۔
बहुत से लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बेईमानी की गुफ्तगू करते हैं, मुश्किल हालात में वो बेईमानी के जुमले बोलते हैं। मैंने लोगों की डेस्क के ऊपर देखा, ईमानदारों को ऐसे लफ्ज बोलते हैं खुदा के लिए जो उन्हें कभी सोचने भी नहीं चाहिए। हम मुश्किल में ऐसे बोलते हैं, खुदावन साडा ही घर लभ्या है कि बीमारी के अंदर हम ऐसे ऐसी अंदर से शिकायतें और घिलों से पड़े होते हैं। हम कभी कभी ऐसी गुफ्तगू खुदा के साथ करते हैं जो कभी भी खुदा के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारी जबानें ऐसे ऐसे खुदा के लिए जुमले बोलती हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। ये शख्स ने पहला दरवाजा नॉक किया और हिम्मत नहीं हारा। पहला कई दफा ऐसा भी होता है कि रात का टाइम हो ना तो बंदा कई दफा कहता चलो केस मार लो, कोई गल नहीं है, क्यों कासम बस सुता है। तो सोने की एक्टिंग उसने की, लेकिन वो दोस्त जो था उसने कहा ना 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 उम्मीद नहीं हुआ, हारा नहीं, छोड़ा नहीं उसने, तो कहा नहीं छड़ना नहीं, फिर नो किया। यानी आप जब दुआएं करते हैं तो दुआ करते हुए ना उम्मीद कभी नहीं होना। बोले दुआ करते हुए, दुआ करना छोड़ना नहीं। दुआ करते हुए खटखटाने के बाद क्या नहीं करना, भाई एक दफा खटखटा लिया उसके बाद बस जी नहीं, बस वाला काम नहीं होना चाहिए। खुदावंद यीशु ने ये कहा कि उसने उस वक्त तक, क्योंकि याद रखिए जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा कुछ नहीं होगा। याद रखिए जो दरवाजा बंदा खोलना जान सकता है वो खुदा की बरकतें लेना सीख जाता है। आओ खुदा दे हुजूर दरवाजे खोलने वाले बन जाओ। उसने कहा मांगो तो, हाथों को उठा के ऊंची आवाज मांगो तो, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो खट लिखा है दरवाजा खटखटाओ। क्या करो, कंटिन्यू का अमल है, कंटिन्यू खटखटाते रहो। जो खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा उसे पाएगा। कई दफा हम क्या होते हैं, जरा थोड़ी से करने के बाद नाउम्मीद हो जाते हैं, हार जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं और कई दफा डिसहार्ड हो जाते हैं और फिर हम खुदा फजूल सोचना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं खुदावंद यीशु ने दुआ करते वक्त सिखाया कि भाई दुआ करने वालों को ये भी सिखाया कि दुआ कैसे करनी है, और ये भी सिखाया कि आपने जब भी मांगना है तो हिचकिचाहट के साथ नहीं मांगना। क्या नहीं करना, यानी खुदा को जिदो मंगो ना ते शर्म ला के मंगो खुदा को, की करो। आजकल मॉडर्न दौर आ गया जे मैं ना कई लोगों को इस, क्योंकि ज़्यादातर खुदा ने एक्सपीरियंस जो दिए इस मुल्क के अंदर रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में खुदा ने जाने का फजल दिया और जितना ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और आपकी सोच उतनी वसी होती है। ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा और कई साल पहले मैं एक चर्च के अंदर कलाम की खिदमत के लिए गया तो वहाँ पर जब दुआए रबानी का वक्त आया तो दुआ करने वालों ने दुआए रबानी चेंज कर दी थी। क्या कहते हैं ऐ हमारे, तो उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया, आप जो आसमान पर हैं, क्या है। अच्छा, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने आंखें खोली और मैंने गौर से पादरी साहब को देखा और चले, खैर बड़ा अच्छा मैसेज था और बड़ा अच्छा था। मैंने रोकना चाहा खुद को और फिर मैंने कहा चलें कोई मुनासिब वक्त आते हैं हम ज़रूर इससे पहले के कलाम की गुफ्तगू करें। पहले पादी साहब को मैंने ज़रा टटोला, मैं क्या बंदा दे यार कलाम नू समझदा है, गलबात नू समझदा है, इतना की जाए सके ना की जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो समझना नहीं चाहते क्योंकि खुद को बड़ा कुछ समझते हैं। क्या करते हैं, इसलिए वो समझना, और जो बंदा खुद को समझता है वो दूसरों की बात कभी समझने के लिए ज़रूरी है ज़रा खुद की समझ से बाहर निकले। ये उस बंदे को समझाएं जो समझता हो। ओके, मैंने कहा पादी साहब दुआए रबानी जब आप पढ़ रहे थे तो मैं ना ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बाइबल खोली और मैंने देखा कि
भाई साहब वहाँ तो लफ्ज़ जो है वो आप कह रहे थे, उसने कहा नहीं नहीं ये तू जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ना ज़रा ये ज़रा वो इज़्ज़त के ज़ुमरे में नहीं आता। अच्छा ओके ठीक है। खैर 20-25 मिनट उन्होंने बड़ा करेदा करूदा और बड़ा गमाया पढ़ाया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी पादरी साहब जब खुदा हमें बदतमीज़ बना के गया है तो फिर आप कौन होते हैं हमें दुरुस्त करने वाले? यीशु ने कहा जब तुम, तो इसका मतलब क्या है, तुम इतने फ्रैंक होके दुआ करो, ये बदतमीजी नहीं है। क्या है? हम कई दफा दुआएं करते हैं और दुआओं में हम बड़े वो पंजाबी तुसी देखो ना, हम दुआ हो रही से कई लोग की कर रहे सन, क्या कर रहे थे कई लोग, कई चर्च में क्या कर रहे होते हैं, वो ना बड़े डर डर के और सहम सहम के दुआएं कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बोले बोले उन्होंने आवाज ही नहीं निकलती। की नहीं करती? पर इन्नी उन्होंने आवाज नहीं है, उन्होंने पता उन्होंने कितनी आवाज है, बस आवाज दुआ च बस नहीं निकलती, बाकी उन्होंने आवाज हाँ वो हुण उन्होंने कोई छेड़ेगा ना महल्ले च तो उड उड के आउणगे। की होएगा? हाँ दुनिया का जलाल उन्होंने च बड़ा जे। केड़ा जलाल है? फिर वेखो जरा जज्बात चाहकर, तो ये जज्बात दुआओं के वक्त भी निकलने चाहिए ना, ये फीलिंग्स दुआओं के वक्त भी निकलनी चाहिए। कई लोग जो है वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ दुआएं कर रहे होते हैं, तो भाई वो क्या कहते हैं कि आप दरवाज़ा देखें, आपके दुआओं में जोर मारने की ज़रूरत है। क्या है? मैं अक्सर अपने घर में जाऊं तो क्योंकि दरवाज़ा इस तरफ है, घर की सेटिंग इस तरफ है, तो पहले मैं दरवाज़ा ना प्यार से खड़काता हूँ थोड़ी देर, तो कई दफ़ा वो आवाज़ नहीं आती, फिर मैं ज़ोर से खड़काता हूँ, ठीक है ना, फिर तीनों ही नशे आते हैं। अब पापा ने क्योंकि वो समझते हैं दरवाज़ा गुस्से से खड़काया है, यानी जब प्यार से खड़काता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, फिर मैं ज़ोर से, फिर तीनों अंदर से बोलते हैं कौन? मैंने कहा उनको समझ लगी है। तो कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम दुआएं इस तरह कर रहे होते हैं, सारी जिंदगी है हाथ ला के दो। ओ भाई नौकर है, खुदावंद ने नौक करने के लिए कहा है। क्या करने के लिए कहा है? शर्मा के दुआ ना करे, हिचकिचाहट के साथ दुआ ना करे, डरते हुए दुआ ना करे, दुआ जब भी करे दिलेरी के साथ करे। आमीन। मैं अक्सर कहना वा घर च ना वो बच्चा बड़ा कामयाब होंदा जिहड़ा रट्टा पांदा है। की है? आ जिहड़ा बेचारा शरीफ होंदा उहनूं कहना पुत्तर तैनूं अगली वारी लै दांगे। मां प्यो भी की कर रहा होंदा ना, गेम कर रहा होंदा है, कर रहा होंदा कि नहीं कर रहा होंदा? ओ इहनूं दे दे यार रोंद वाली हैं, की दे दे? ओह आसमानी बाप से जो लोग ना चीखना चलाना जानते हैं, आंसू बहाना जानते हैं, और खुदा से वो अपनी बातें भी मनवाना जानते हैं। आमीन। खुदा से मांगिए, डर डर के ना मांगिए, झिझक के ना मांगिए, और क्योंकि बात उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि अंदर से उज़र आया, मैं अभी तुझे दे, बहाना कहने लगा, सच था मेरे बच्चे बिछोने पर मेरे साथ हैं, मैं उठूंगा, ये भी उठ जाएंगे। पर दोस्त जो था उसने फैसला कर लिया कि भाई आज मैं खाली, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऐसे मन ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ना, मैं खुदा ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ बगैर नहीं जाना। की नहीं जाना? खुदा तो याद रखना, ਅਸੀਂ जिस ईमान ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ना, क्योंकि मैं अक्सर एक गल कहना वा, जो मैं खिदमत का आगाज़ किया तो मैं एक फिक्रे तो खिदमत का आगाज़ किया कि जिड्डा साडा ईमान है खुदा साडे वास्ते उठाए। की है? बोलो बोलो। जितना बड़ा ईमान है, इन्ना कोई ईमान है तो खुदा, इन्ना ईमान है तो खुदा। और खुदा बड़ा कमाल है जी। अक्सर पहाड़ी इलाके का बड़ा तजर्बा है, क्योंकि एक शौक भी है नेचर ना प्यार करन दा, ते बड़ी देर तो ना बड़ी ख्वाहिश सी नागा पर्वत दियां पहाड़ियां वेखण वास्ते। ते वेखिया मैं खाली जेब है ना, मेरे पादी सब को बड़ा पैसा है, ठीक है। खुदा नूं पता ना यार बंदा पूरा साल लगा रहिंदा, फिर खुदा भी सानू फिर पैकेज दिंदा है ना अपने बंदियां ने, जो कंपनियां पैकेज नहीं दिंदियां, रब भी सानू घर सुत्तियां उठांदा ते पैकेज दे दिंदा है।
ایک میرا دوست آ گیا, اس کو بڑا شوق تھا ناگا پربت دیکھنے کا, کیونکہ اس کے لیے گائیڈ چاہیے ہوتا ہے, پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو مجھے فری میں کہتا پادری صاحب میں آیا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں. میں کہ یار میں تو بڑی دیر دا دعا کر رہا ناگا پربت دیکھا ناستے. اچھا میں آپ کو جو بات سکھانا چاہتا ہوں, جب پہنچے وہاں پر تو ہم دیکھتے تھے اس کو بڑی دور سے ناگا پربت کی پہاڑیوں کو, تو چوٹی وہاں سے نظر آتی تھی. جب پہلے بیس کے اوپر گئے, جب جا رہے تھے اس کے بالکل قریب, تو لگتا تھا جیسے یہ تھوڑی سی دور ہے. کیا ہے؟ جتنا آپ قریب جائیں گے وہ چوٹی اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے. بندہ جنہ خدا کو آندا ہے نا قریب, خدا انہاں نوں بڑا نظر آندا ہے. ابھی سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے, پہاڑی کی چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ قریب اور جا رہے ہیں کیا, اور جب میں قریب گیا, کیونکہ بڑی چوٹی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ایکسپیرینس تھا, تو یقین ماننے کہ یہ میری گردن میں ایسے کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا چوٹی کو. کیا تھا؟ یعنی اس کے اگر بالکل آپ پہلے بیس کے اوپر ہوں, اور میں اس دن ایکسپیرینس یہ کر رہا تھا یار خدا بھی کیسا کمال ہے, دور سے بندہ دیکھتا ہے, اور جب جتنا قریب جائیں گے یہ حجم بڑھتا چلا جائے گا, اور خدا کی خدائی بھی ایسی ہی ہے ہماری زندگیوں میں. اب جتنا قریب جائیں گے خدا کی خدائی کھلتی چلی جائے گی اور بڑی ہوتی چلی جائے گی. آمین. اس شخص نے فیصلہ یہ کر لیا کہ یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. کیا نہیں کرے گا؟ اور کلام میں کیا لکھا ہے, اب اس نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ اس کا دوست ہے, کہ دروازہ اس نے, بلکہ دروازہ اس نے اس لیے کھولا کہ یار اے بندے باز نہیں آنا. یہ نہیں کرنا. اور بیوہ کی تمثیل میں بھی یسوع نے ہی سکھایا تھا نا, خداوند یہ کہنا ہے کہ دعا سیکھیں, لیکن دعا کرنے کی جب بات کرنی ہے, کئی دفعہ ہم سیکھ لیتے ہیں, سیکھنا اور کرنا فرق باتیں ہیں, دونوں فرق باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کرتے وقت جو ہے دعا میں دلیری ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اب دروازہ نو کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ایک بندہ کہ بھائی کچھ نہیں وہ بناتے, بندہ پھر بھی لگا رہے ہیں, یہ ایک تسلسل کا نام ہے, یہ دلیری ہونی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ جب دروازہ کھلا تو خداوند کہتا ہے کہ وہ صرف 3 نہیں مانگ کے نہیں رہا سی, باز کیا دے رہا تھا, لیکن جب دروازہ کھل جائے گا تو جتنی اس سے ضرورت ہوگی اس سے اتنے ملے گی. اسی طرح شاید ہم تو جب دروازہ نوک کر رہے ہوتے ہیں ہماری درخواستیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ میں کہتا ہوں جب آسمان کھل جاتا ہے نا, پھر خدا ہماری درخواستوں سے زیادہ کر دیتا ہے ہمارے لیے. عبرانیوں کے خط میں لکھا وہ ہماری درخواستوں سے زیادہ کرنے پر کیا ہے, قادر ہے. ہیلیلویا. گل ادو بنے گی جدو بوا کھلے گا. ہیلیلویا. اور جڑا بندہ بوا کھول لیندا ہے او خدا دیاں برکتاں نوں وی لے لیندا ہے. آمین. اس لیے خداوند یسوع نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس لیے جب دعائیں مانگنی ہیں تو دعائیں شرم کر کے نہیں منگنی ہیں. کی نہیں کرنی ہیں ایویں ٹلے ہو کے دعاواں, بولو ٹلے ہو کے تے انج گرجیاں انج کھلو کے دعاواں. دعائیں جب بھی مانگنی ہیں پوری دلیری کے ساتھ مانگنی ہے, اور کھٹکھٹاتے رہنا ہے, دروازہ نوک کرتے رہنا ہے, دروازہ نوک کرتے رہنا ہے, اتنا نوک کرنا ہے کہ جب تک آسمان سے جواب نہ آ جائے. آمین. اپنی دعاؤں کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ بولے اپنی دعاؤں کو, بلکہ اپنی دعاؤں کو, اپنی پریئر ریکویسٹ کو پکڑے رکھنا ہے جب تک خدا ان کا جواب نہیں دے دیتا. ہیلیلویا. اس لیے جب بھی خدا سے مانگیں تو خدا بہت بڑا ہے, تو خدا کے ساتھ چھوٹی چھوٹے دل سے نہ مانگے, ذرا بڑا دل کر کے خدا کے ساتھ مانگے. ہیلیلویا. اور بڑے ایمان کے ساتھ خدا سے مانگے. آمین. کیا کریں؟ اور بڑا مانگے خدا سے. ہیلیلویا. اس نے کہا مانگ میں قومیں تجھے کیا دے دوں گا, اور اس وقت تک مانگے جب تک دروازہ کھل, کیونکہ دروازہ کھلے گا تو بات بنے گی. آمین. اور دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب کھٹکھٹانا پڑتا ہے. آپ دروازہ کیونکہ اس نے کہا ہے نا وہ ناراض نہیں ہوگا کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرے گھر کا دروازہ کو 3 دفعہ کھٹکھٹائے گا اور میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ وہ تینوں سکون نہیں. پر خدا کسی کو نہیں کہے گا تینوں سکون نہیں, وہ نہیں کہے گا. اس لیے آپ دلیری کے ساتھ کھٹکھٹائیں. یہ افضال دا دروازہ نہیں جڑا کھڑکاؤ گے تے
गुस्से ना आके पूछेगा ओ की मसला ही, ये खुदा है, ये कुछ नहीं कहेगा, आप खटखटाएं दरवाजा, हालेलुया। वो रवैया खराब नहीं करेगा, वो आपको कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है ना, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और ये ऐसा दरवाजा नहीं है अपने हमसाए से 3 दफा चीज मांगने जाए ना, चौथी दफा शर्म आंडा पैंदी है, उन्हें कहना ले फिर मंगना आ गई है। तो आप इस तरह ना खुदा को सोचे, ये हमसाया नहीं है कि जो आपके चौथी दफा कहेगा ओ तू फिर मंगन आ गया। आप दिन में 10 दफा भी मांगेंगे, ये आपको 10 दफा देगा। ये आसमानी बाप है, उसने कहा अगर तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हो तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें मांगने पड़ देगा, हालेलुया। इसको खुदा दुआ को हमसाये का दरवाजा नहीं समझना, खुदा का दरवाजा समझ के बार बार खटखटाएं, वो बुरा नहीं मनाएगा, वो आपके लिए खोलेगा। आमीन। इंसानों की तरह मत सोचें कि शायद जैसे हम इंसानों से मांगते हैं, नहीं यार पिछली दफा भी इन्हों क्या सी हुन का मांगते हैं, नहीं, खुदा के साथ जब भी मांगे पूरी दिलेरी के साथ मांगे। यही यीशु ने सिखाया है कि दो मांगो तो तुमको। और इस दोस्त ने वाकई खटखटाया, और इतना खटखटाया, बड़े बहाने आए कि ना आज मैं खाली। और कलाम में याद रखिए उस सूरत के बारे में लिखा है जो 12 बरस से रोगन थी, बीमार थी, हकीमों से तबीबों से दवाइयाँ मेडिसिन ले चुकी थी, पर उसको पता लगा कि एक है जो मुझे शिफा दे सकता है, वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम कहता है जब वो अपने घर से चली तो उसने कहा नहीं मैं 6 बात अटेंड करांगी तो की पा जाऊंगी, मैं जरा उस पादरी को भी दुआवां करावांगी, ओधे को भी करावांगी, नहीं, उसने कहा मैं आज ही जाऊंगी और उसका पल्ला छूंगी तो 2 महीने बाद शिफा पावांगी, उसी टाइम शिफा पाऊंगी। जिस ईमान के साथ आई उसकी जिंदगी में वैसे ही हो गया, क्योंकि चली क्या सोच के थी, जाऊंगी पल्ला छूंगी और बाद में पावांगी, हैं? उसी वक्त, उसी लम्हे, उसी पल, और क्या हुआ, उसी वक्त वो शिफा पा गई, क्योंकि वो चली इस ईमान के साथ थी। आप जिस ईमान के साथ खुदा के साथ आएंगे, खुदा वैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिस ईमान के साथ दुआ करेंगे, खुदा वैसे ही जवाब देगा। जिस ईमान के साथ मांगेंगे, वो वैसे ही आपको मुहैया करेगा। जिस ईमान के साथ खटखटाएंगे, वैसे ही आपके लिए खोला जाएगा। इसलिए ऐसी सोचे लेकर दुआएं ना किया करे, कोई गल नहीं पादी सब दुआ करो हो नसीब ही कर, नहीं, इस बात पर बिलीव रखिए, आप खटखटा रहे हैं, वो खोलेगा आपके लिए, क्योंकि उसने कहा मैं खोलूंगा। उसने कहा मांग, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो, इसलिए नहीं खुलता तुम खटखटाते नहीं हो। क्या करना है, मांगना और खटखटाना है, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए और सिर्फ